بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اس نشست میں قرآن مجید کی ایک سورۃ النور کی آیت نمبر 41 اس آیت کریمہ سے متعلق مختصراً کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دراصل یہ باتیں ایک سوال کے جواب میں ہوں گی۔ آج ہمارے گروپ میں ایک سوال آیا تھا، میں آپ کو پہلے یہ سوال پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں، بعد ازاں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے میں اس کا مختصراً جواب دوں گا انشاءاللہ۔ سوال سورۃ النور کی آیت نمبر 41 سے متعلق ہے۔ سوال جو کیا گیا ہے وہ یہ کہ سورۃ النور میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قد علم صلاتہ و تسبیحہ، قد علم صلاتہ و تسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون۔ پہلے میں آیت کریمہ پوری پڑھ دیتا ہوں کیونکہ یہ آیت کریمہ کا ایک قطعہ ہے، ایک حصہ ہے۔ آیت کریمہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر الصافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون۔ اس آیت کریمہ کا ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد علم صلاتہ وتسبیحہ۔ سوال میں اگر یعنی کلن لکھا ہوا ہوتا تو زیادہ فائدہ ہوتا، زیادہ بہتر ہوتا، سوال مکمل ہو جاتا، اس لیے کہ قد علم صلاتہ و تسبیحہ بس اتنی سی بات نہیں ہے، بلکہ ایسے ہے کہ کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ اچھا دھیان دیجئے گا، سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ صلاتہ اور تسبیحہ اس میں جو ضمیر متصل ہے وہ کس کی طرف لوٹتی ہے؟ یعنی یہاں پہ کون مراد ہے، مخلوق یا پھر اللہ سبحانہ و تعالی؟ تو یہ سوال ہے، میں انشاءاللہ تعالی ابھی اس کا جواب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس آیت کریمہ سے متعلق جو سوال کیا گیا ہے، اصل سوال کا جواب دینے سے پہلے اس سوال کو سامنے رکھ کر کے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ سورۃ النور کی آیت کریمہ ہے، سورۃ النور کی آیت نمبر 41 پر 1۔ سورۃ النور مدنی سورت ہے، اس بات پر اہل علم کا اجماع بھی بعض اہل علم نے نقل کیا ہے۔ مثلا حافظ ابن الجوزی ہیں زاد المسیر میں، اور برہان الدین البقاعی ہیں نظم الدرر میں، آپ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے علامہ فیروز آبادی ہیں ذوی البصائر میں، آپ نے ذکر کیا ہے۔ ابو عبداللہ القرطبی ہیں رحمہ اللہ، آپ نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں ذکر کیا ہے اس بات کو۔ تو اس طرح سے کچھ اصحاب علم جیسے قاضی ابو حیان نے بھی ذکر کیا ہے البحر المحیط میں، تو اس پر اجماع بھی ذکر کیے ہیں۔ ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ، آپ کی جو کتاب ہے یعنی التنزیل، اس میں آپ نے تنزیل القرآن، اس میں آپ نے یہ کہا ہے ایک زائد بات کہ سورۃ النصر کے بعد یہ سورۃ النور نازل ہوئی ہے۔ سورۃ النور مدنی سورت ہے، اس میں اگر ہم ایک لفظ میں کہنا چاہیں تو احکام العفاف والستر، پاک دامانی کے، حجاب کے، اور اس سے جڑے کئی ایک مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مرکزی موضوع یہی ہے اس سورت کا، پھر ذیلی عناوین بہت ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن اس سورت کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے مظاہر بھی بیان فرمائے ہیں۔ آپ آیت نمبر 40 پر 1 اٹھا کر کے دیکھیے، 40 پر 1 سے پہلے اللہ رب العالمین نے کافر اور مومن ان دونوں کے احوال بھی مثالوں کے ذریعے سے بیان کیے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی بات بیان فرمائے ہیں کہ دونوں کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طاقت اور اپنی قوت
کا ایک مظہر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون. چلیے میں ایک ایک بات کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الم ترا، کیا ابھی تک تم نے دیکھا نہیں، کیا ابھی تک تم نے جانا نہیں. الم ترا اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ الم تعلم. الم ترا یعنی الم تعلم، کہ ابھی تک تم نے جانا نہیں، ابھی تک اس بات سے واقف نہیں ہوئی، یہ مطلب ہے اس کا. الم ترا کا معنی الم تعلم ہے. بہت سارے مفسرین نے یہ بات کہی ہیں. برسبیل مثال آپ دیکھیے مقاتل ابن سلیمان ہیں، فخر الدین رازی ہیں، علامہ البیضاوی ہیں، ابو القاسم ابن جزئی ہیں، اور قاضی شوکانی ہیں، شیخ محمد ابن صالح ابن العثیمین ہیں رحمہم اللہ اجمعین. ان سبھی اصحاب علم نے بات کہی کہ اس کا معنی یہ ہے کہ الم تعلم. الم تعلم، بلکہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہاں تک کہا کہ هل هذه الرؤية بصرية او علمیة. کہا کہ الم ترا، یہ جو اللہ رب العالمین نے کہے ہیں، تو اس میں جو رؤیت کی جو بات آئی ہے، اس رؤیت کا تعلق اس آنکھ سے ہے، بصارت سے ہے، یا بصیرت سے اس کا تعلق ہے، قلب سے اس کا تعلق ہے، رؤیت قلبی جسے کہتے ہیں. تو اولا یہی ہے، اس سلسلے میں قرین صحت بات یہی ہے کہ اس کا تعلق علمیت سے ہے، صرف آنکھ سے دیکھنے کی بات نہیں ہے. الم ترا نہیں بلکہ الم تعلم. علم کا حصول چاہے وہ آنکھ سے دیکھنے سے ہو، یا کان سے سننے سے ہو، یا کسی چیز پر غور و فکر کے نتیجے سے ہو، کسی طور پر بھی، جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تو چاہے وہ کان سے سننے کی بات ہو، آنکھ سے دیکھنے کی بات ہو، یا قلبی اعتبار سے تفکر کی بات ہو، کسی طور پر بھی نتیجہ یہ ہو کہ جو ہے آدمی اس سے واقف ہو جائے، آدمی اس کو جان لے. الم تعلم. تو الم ترا کا معنی کیا ہوا؟ الم تعلم. یہاں ایک بہت ہی اہم بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الم ترا، کیا تم نے ابھی تک جانا نہیں، ابھی تک اس بات سے واقف نہیں ہوئے. تو یہ جو الم ترا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ تو کچھ اصحاب علم نے کہا، جیسے امام ابن جریر الطبری ہیں، اور مکی بن ابی طالب ہیں جن کی کتاب ہے تفسیر کی الہدایہ الی بلوغ النہایہ، اور علامہ نسوی بھی جن کی تفسیر ہمارے پاس وہاں پر رکھی ہوئی ہے. تو ان سبھی اصحاب علم نے کہا کہ الم تعلم یعنی الم ترا، یہ جو خطاب ہے یہ اللہ کے رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن درست بات یہی ہے، راجح بات یہی ہے، جیسے کہ شیخ ابن عثیمین نے کہا رحمہ اللہ، اور دیگر اصحاب علم نے بھی کہی ہیں اس بات کو، ابو عبداللہ القرطبی نے بھی کہا ہے کہ یہ عموم ہے، عام ہے، یہ اللہ کے رسول سے بھی خطاب ہے اور فرد فرد ہر انسان سے خطاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الم ترا، کیا تم نے ابھی تک دیکھا نہیں. تو یہ خطاب سب سے ہے، صرف رسول اللہ سے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الم ترا ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض. تو یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یسبح له من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی میں رہنے والے سبھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تنزیہ کرتے ہیں ہر عیب سے، نقص سے. ملائکہ ہیں، جن ہیں، انسان ہیں، حیوانات ہیں، بہائم اور حشرات الارض ہیں، نباتات ہیں، پیڑ پودے، سب اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کیسے بیان کرتے ہیں؟ انسان، ملائکہ، جن، حیوانات، چرند پرند، مچھلیاں، درخت، در و دیوار، یہ زمین، آسمان، سب کیسے اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ فی الحال میں ابھی آپ کو تفصیل سے نہیں بتاؤں گا. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے آپ کو جب ہم نے سورۃ سبا کی تفسیر کی تھی آیت نمبر 10 کی، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اور سورۃ سبا کی جو سلسلے وار نشستیں ہوئی ہیں، اس میں نشست نمبر 16 آپ دیکھ لیجئے، سن لیجئے، جو یوٹیوب پر موجود ہے.
ہم نے اس پر تفصیل سے بیان کر دیا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح حقیقی ہے، ہر ایک کی، انسان ہو، جن ہو، نباتات ہو، ہر ایک کے اللہ رب العالمین نے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے حقیقی طور پر جو ہے جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے فطرت میں رکھے ہیں اس اعتبار سے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور سورۃ الحج کی آیت کریمہ جو آیت السجدہ ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہم نے اس کو ذکر کر دیا ہے، اب یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں ایک بات یہ میں ضرور کہوں گا جو ابن عثیمین نے کہا رحمہ اللہ کہ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، یسبح له من فی السماوات والارض، کہا کہ جو تسبیح ہوتی ہے انسان کی اگر بات کریں، انسان کی اگر بات کرتے ہیں تو انسان کی جو تسبیح ہوتی ہے یا تو التسبیح بالقول یا التسبیح بالحال۔ التسبیح بالقول کا مطلب کیا ہے؟ یعنی زبان سے کہے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کاریگری کو، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو، یا اللہ تعالیٰ کے جو مطلب احکام و فرامین کو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دیکھ کر کے کہے کہ جو ہے سبحان اللہ۔ تو التسبیح بالقول یہ تو کافر نہیں کہے گا کہ وہ اپنی زبان سے سبحان اللہ، لیکن جہاں تک مسئلہ تسبیح بالحال ہے، یعنی کسی چیز سے متاثر ہوں، جیسے کائنات میں جو اللہ کا تصرف ہے، انسان کی موت ہوتی ہے، کسی کی ولادت ہوتی ہے، یا جو ہے اس کو معاشی اعتبار سے استحکام ملتا ہے، جو ہے مطلب حکومتیں آتی جاتی بدلتی رہتی ہیں، کسی کو اللہ حکومت دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو پورا اس سلسلے میں وہ قلبی اعتبار سے کہے گا کہ واقعتاً یہ جو ہے جیسے ان کی اپنی زبان کی میں بات بتا رہا ہوں کہ یہ تو اوپر والے کی مہربانی ہے، اوپر والے کیسے نظام چلاتے ہیں، اس کو اوپر والے کا تعارف نہیں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے تسبیح بالحال، جو ایک طرح سے جو ہے اس کے جو جذبات ہوتے ہیں، تو اس میں مسلمان کافر سب شریک ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الاسراء میں تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم۔ یہاں تک جو ہے جو ایک تعارفی باتیں تھی سورت سے متعلق، یہ آیت کریمہ کا جو ابتدائی حصہ تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض۔ اب یہ جو والطیر الصافات ہے اس کو کہتے ہیں یعنی ذکر الخاص بعد العام۔ یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، اب جو ہے جو ہم سے سوال کیا گیا تھا گروپ میں، بالذات میں اس سوال کا جواب جو ہے میں ابھی دے رہا ہوں، اس لیے کہ جواب میں لکھنے کے لیے بیٹھا تھا لیکن اس کے لیے وقت بہت نکل جا رہا تھا اور دوسرے کام بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالے کہ جو ہے میں اس سلسلے میں کچھ باتیں ترتیب دے کر کے میں بتا دوں، کیونکہ آسانی سے ہم بتا دے سکتے ہیں، لکھنے کے لیے جو ہے بہت وقت نکل جاتا ہے اور واٹس ایپ پر لکھنا آسان بھی نہیں رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، دھیان سے سنیے گا کیونکہ سوال یہیں سے ہے، بالذات جو ان کو مقصود ہے، جو سائل ہیں ان کو اسی آیت کریمہ کے اس حصے سے متعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کل، اب یہ کل سے مراد کون ہے؟ یعنی سبھی مخلوقات، کل مخلوقین، جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مخلوق ہیں، اللہ رب العالمین کے سبھی مخلوق، انسان، ملائکہ اور جن، نباتات، حیوانات وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سبھی مخلوقات، کلن، سبھی مخلوقات جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو کہا کہ قد علم صلاتہ و تسبیحہ، قد علم، سوال کیا ہے سائل کو، مقصود کیا ہے ان کو؟ کہا کہ قد علم، علمہ کیا ہے؟ ایک فعل ہے، علمہ ایک فعل ہے، صلاتہ و تسبیحہ یہ کیا ہے؟ مفعول ہے۔ فاعل کون ہے؟ جاننے والا کون ہے؟ عالم کون ہے؟ کس کو اس کا علم ہے؟ کس نے اس کا ادراک کیا ہے؟ کیا انسان مراد ہے کہ عالمہ صلاتہ و تسبیحہ؟ کیا انسان اپنی نماز اور اپنی تسبیح سے وہ واقف ہے؟ یا عالمہ کا جو اسناد ہے وہ اللہ کی طرف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی نماز اور بندے کی تسبیح کو جانتے ہیں، اس سے واقف ہیں، یا بندہ اپنی نماز اور اپنی تسبیح سے واقف ہے؟ عالمہ کا فاعل کون ہے؟ اس لیے کہ عالمہ کا فاعل محذوف ہے، اور یہی سوال ہے سائل کو کہ کہا کہ کلن، کہا کہ قد علم صلاتہ و تسبیحہ، تو علمہ من، جاننے والا کون ہے؟ من علمہ، جانا کس نے ہے؟ کیا وہاں پر علمہ کا جو اسناد ہے، علمہ کی جو نسبت ہے، وہ اس فعل کو انجام دیا کس نے؟ فاعل کون ہے؟ کیا انسان ہے
یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیے ابو الحسن الماوردی البغدادی رحمہ اللہ، کئی کتابیں ہیں آپ کی، ان کی کچھ کتابیں ہمارے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ ان کی جو تفسیر ہے النکت والعیون، 5ویں صدی ہجری کے ہیں، وہ 450 ہجری سن وفات ہے آپ کا۔ تو آپ کی جو تفسیر ہے تفسیر ماوردی سے معروف ہے، لیکن اس تفسیر کا نام ہے النکت والعیون۔ اس میں آپ نے اس آیت کریمہ سے متعلق کہا کہ قد علم صلاتہ و تسبیحہ، تو جانا کس نے، فاعل کون ہے؟ اس سلسلے میں آپ نے کچھ اقوال ذکر کیے ہیں۔ جو قول مختار ہے وہ یہ کہ اس میں 2 باتیں آپ نے کہی ہیں کہ علمہ کا جو فاعل ہے، اس سلسلے میں کہا کہ 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ای کل واحد منہم علم صلاتہ و تسبیحہ، ایک قول یہ ہے کہ علم کل واحد منہم، کہ ہر ایک انسان فردن فردن فردن، ہر جن فردن فردن فردن، ملائکہ میں سے بھی ہر ایک فردن فردن فردن، اللہ تعالیٰ کی جو دیگر مخلوقات بھی ہیں سب، ہر چرند، ہر پرند، ہر مچھلی، ہر چونٹی، ہر ذرہ، فردن فردن وہ اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتے ہیں، انہیں اس کا ادراک ہے، انہیں اس کا علم ہے۔ انہیں اس کا علم کیسے ہوا، اس کی تفصیل میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، وہ بھی مختصر طور پر۔ تفصیل سے مراد یعنی اس کی وضاحت سمجھ لیجئے، تفصیل اس معنی میں نہیں کہ جو خود پھیلا کے بتاؤں گا، اس کی وضاحت آگے کروں گا انشاءاللہ۔ تو ایک یہ قول ہے کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ای کل واحد منہم، ہر ایک ان میں سے، گویا کہ اگر اس قول کے اعتبار سے، پہلے قول کے اعتبار سے، علمہ کا جو اسناد، اس فعل کی جو اسناد ہے وہ جو ہے مطلب انسان کی طرف ہے اور دیگر مخلوقات کی طرف ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ای کل واحد منہم قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ اس قول کی اگر بات کرتے ہیں تو ہم تفصیل سے بتائیں گے انشاءاللہ اس قول کو۔ ایک دوسرا قول جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ ای قد علم اللہ صلاتہ و تسبیحہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی نمازوں کو اور ان سب کی تسبیحات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ جو پہلا قول ہے کہ کل واحد منہم قد علم صلاتہ و تسبیحہ، صلات اور تسبیح پر جو ضمیر متصل ہے وہ عود کر رہی ہے، وہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ انسان کی طرف۔ وہ کہ ہر انسان فردن فردن اپنی نماز اور اپنی تسبیح سے جو ہے واقف ہو رہا ہے۔ اس قول کو جو اختیار کیا ہے وہ حافظ ابن کثیر ہیں، شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی ہیں، شیخ محمد امین شنقیطی ہیں، شیخ ابن عثیمین ہیں، اور یعنی بطور فائدہ جو ذکر کیا تھا قاضی شوکانی رحمہ اللہ وہ بھی۔ تو اصحاب علم کی ایک بڑی جماعت ہے جو انہوں نے یہ کہا، پہلے قول کو انہوں نے اختیار کیا۔ اب شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے جو پہلا قول اختیار کیا ہے کہ ای کل واحد منہم قد علم صلاتہ و تسبیحہ، صلات اور تسبیح پر جو ضمیر متصل ہے وہ عود کر رہی ہے کل کی طرف۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی کل واحد منہم فردن فردن فردن، ہر انسان علم کی طرف اس کی نسبت ہو رہی ہے کہ ہر انسان کی طرف۔ اب ایسی صورت میں ایک قاعدہ انہوں نے بیان کیا، قاعدے کو توجہ سے سنیے گا، بہت اہم ہے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے کہا کہ ان اللفظ ان احتمل التأکید والتأسیس حمل علی التأسیس۔ اس قاعدے کو میں ہلکا پھلکا کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ جو سائل ہیں یا عام جو طلبہ ہوتے ہیں، میری اہلیہ اور ہمارے گھر کے اہل خانہ فرزندان جو ہے مطلب سامنے موجود ہیں، اہلیہ وغیرہ صاحب علم ہیں الحمدللہ، مطلب اگر طلبہ کی ایک تعداد ہوتی ہے ہمارے سامنے تو ان کو سمجھانے میں اور آسانی ہوتی، کیونکہ اس کے ذریعے سے سمجھانا آسان نہیں ہوتا ہے۔ پتہ نہیں میری بات کس حد تک سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے جو قاعدہ ذکر کیا وہ یہ کہ ان اللفظ ان احتمل التأکید والتأسیس حمل علی التأسیس، کہ اگر کوئی لفظ کلام میں، جملے میں کوئی لفظ اگر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بات کا احتمال ہے کہ آپ اس کو بطور تاکید کے پیش کریں۔ بطور تاکید کے پیش کرنے کا مطلب کیا ہے
کہ کسی کلام میں کوئی ایسا لفظ ہے جو لفظ اس لیے لایا گیا ہے کہ کسی اور بات کی تاکید کے لیے، جو بات کسی گزر چکی ہے یا بات آنے والی ہے، کوئی بات کہی جا چکی ہے یا کوئی بات آنے والی ہے، محض اس کے تاکید کے لیے لائے ہیں۔ اگر وہ کلمہ تاکید کے لیے بھی آ سکتا ہے، یا بہت ممکن ہے کہ تاکید کے لیے نہیں بلکہ اصالتاً اصلاً ہی وہ کسی اور معنی میں آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کا ہم معنی کلمہ یا ہو بہو وہی کلمہ یا اس سے ملتا جلتا کلمہ، اس سے ملتی جلتی بات آگے ذکر کی جا چکی ہو یا بعد میں ذکر کی جا رہی ہے، لیکن یہ جو بات ذکر کی جا رہی ہے وہ بطور تأسیس کے ذکر کی جا رہی ہے، بطور افادے کے ذکر کی جا رہی ہے، اعادے کی نہیں، کسی کی تکرار کے لیے نہیں، تاکید کے لیے نہیں، اصلاً ہی وہ بات ذکر کی جا رہی، فی نفسی اس کا اپنا ذاتی فائدہ، کسی کی تاکید میں نہیں، تو اس کو کہتے ہیں کلمے کو تأسیس۔ اگر کسی کلمے میں تأسیس اور تاکید میں اگر جو ہے احتمال ہو، دونوں آپس میں ٹکراتے ہوں، ترجیح کی بات ہو، تو کہا کہ جو ہے قاعدہ یہی ہے اصولی طور پر اصول فقہ میں کہ جو آپ جو ہے ترجیح دیں گے کس کو؟ تأسیس کو۔ اس لیے کہ قاعدہ ہے اصول فقہ کا کہ التأسیس خیر من التأکید، التأسیس اولا من التأکید۔ اہل علم اس قاعدے کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ الاصل فی الکلام التأسیس، یعنی کوئی کلام ہے، کوئی جملہ ہے، اس میں کوئی کلمہ ہے، آپ اس کلمے کو کسی کلمے کا تاکیدی طور پر مراد لینا چاہتے ہیں یا اصالتاً اصلاً ہی آپ جو ہے مطلب اس کا اپنا ذاتی معنی لینا چاہتے ہیں، جو دیگر معنوں سے ہٹ کر کے ایک نیا معنی ہے، ایک افادہ ہو رہا ہے، اس سے اعادہ ہی نہیں بلکہ افادہ ہو رہا ہے، محض اعادہ نہیں، کسی کلمے کا اعادہ نہیں بلکہ تأسیسی طور پر ایک بات پیش کی جا رہی ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں عربی زبان اصول فقہ کا قاعدہ یہ ہے کہ کلام میں اصل یہی ہے کہ تأسیس، تاکید نہیں۔ آپ کوئی بھی کلمہ پڑھیں، ہاں وہ اس کی تاکید کے لیے نہیں، اصل یہ ہے کہ تأسیس، اس کا فی نفسی ایک فائدہ ہوگا۔ اب جو ہے اس قاعدے کے تناظر میں جو بالذات آیت کریمہ ہے سورۃ النور کی، اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، کتاب التعریفات، یعنی ہم طلبہ کو چاہیے کہ اصول علم میں خوب زور دیں، محنت کریں۔ اصول علم بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ بہرحال یہ جو کتاب ہے تعریفات، یعنی علی بن محمد شریف الجرجانی کی 816 ہجری سے وفات ہے، 9ویں صدی ہجری کے، تو ان کی جو کتاب ہے کتاب التعریفات، علمی دنیا میں بہت مقبول کتاب۔ آپ نے التأسیس کا جو معنی بتایا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے دیکھو، التأسیس کا معنی آپ نے بتایا کہ عبارت عن افادت معنی آخر، کہ کسی کلام میں کوئی کلمہ ہوتا ہے، تأسیس ہم جب کہتے ہیں تو معنی یہ ہوتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس کا اپنا ایک مستقل ایک معنی ہوگا، مستقل بطور افادے کے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بات کی تاکید کے لیے وہ لایا جا رہا ہے، نہیں، اعادے کے طور پر نہیں، تکرار کے طور پر نہیں، بذات خود وہ اپنے اندر ایک معنی رکھتا ہے، اس کا اپنا ایک فی نفس ایک فائدہ ہے، کسی کی تاکید کے لیے نہیں لایا جا رہا ہے وہ۔ تو کہا کہ عبارت عن افادت معنی آخر لم يكن حاصلا قبله فالتأسيس خير من التأكيد لأن حمل الكلام على الافادة خير من حمله على الإعادة۔ کہا کہ کلام میں کوئی لفظ ہو تو آپ اس کو تأسیس پر محمول کریں گے، یہی اصل ہے، نہ یہ کہ آپ اعادے پر، جو تکرار پر، توکید پر جو اس کو محمول کریں گے، اس کو۔ یہ قاعدہ ہے۔ اب دیکھو وہ جو آیت کریمہ ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اب علم کی جو اسناد ہے کس کی طرف ہوگی؟ انسان کی طرف یا جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی جو اسم الجلالہ ہے اس کی طرف۔ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ قد علم صلاتہ، علم اللہ، اگر اللہ سبحانہ وتعالی جاننے کی بات ہے، تو پھر آیت کریمہ کا اختتام کس سے ہو رہا ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں علم البلاغہ میں التزیل، کہا کہ واللہ علیم بما یفعلون، وہاں تو بات آ چکی ہے نا۔ اگر دیکھو کل قد علم صلاتہ کو اگر ہم قد علم اللہ صلاتہ کہیں گے، اور صلاۃ اور تسبیح میں جو ضمیر متصل ہے وہ عود کرے گی اسم الجلالہ کی طرف، ایسی صورت میں کلام میں تکرار پیدا ہوگا، کلام صرف یہ معنی ہوگا کہ تاکید کے لیے، تاکید لفظی جسے کہتے ہیں کہ واللہ علیم بما یفعلون، وہی بات ہے قد علم اللہ صلاتہ، اللہ سبحانہ وتعالی کا جو اسم ظاہر ہے وہاں تو نہیں ہے آیت کریمہ میں، معنی بتانے کے لیے بتا رہا ہوں
کیونکہ آیت کریمہ کا اختتام ہو رہا ہے واللہ علیم بما یفعلون، اور وہی بات ہو جائے گی اگر ہم یہ کہیں گے کہ جو ہے وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی مراد ہیں کہ جو ہے کل قد علم اللہ صلاتہ و تسبیحہ، اگر ہم یہ معنی لے لیں گے تو پھر تو کلام میں تکرار، یہ معنی ہوگا کہ واللہ علیم بما یفعلون، اس جملے کا جو اس سے سابق جملہ ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، وہ تاکیدی جملہ ہوگا، تاکید لفظی۔ کلام میں اصل تأسیس ہے نہ کہ اصل تاکید، الا کہ تاکید بتانے کے لیے جو ہے مطلب قوی دلیل ہو، ایک قرینہ ہو جو یہاں پر نہیں ہے، تو پھر کلام کو آپ تأسیس پر ہی محمول کریں گے۔ تو پھر وہاں پر کون مراد ہوں گے؟ وہاں پر مراد ہوگا انسان، یعنی کل واحد منہم قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یعنی ہر انسان فردن فردن، یعنی کسی سے کہتے ہیں المصلون المسبحون، ہر نمازی، کل واحد من المصلین، کل واحد من المسبحین قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر نمازی، ہر تسبیح پڑھنے والا اپنی نماز کو، اپنی تسبیح کو وہ جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کون سا عمل انجام دے رہا ہے، وہ کیا تسبیح پڑھ رہا ہے، وہ کس کے لیے تسبیح پڑھ رہا ہے، وہ کون سی تسبیح پڑھ رہا ہے، وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، وہ کتنی رکعت پڑھ رہا ہے، وہ کیسے پڑھ رہا ہے، کیسے وہ اللہ کی عبادت انجام دے رہا ہے، ہر شخص جانتا ہے، ہر فرد جانتا ہے، اور پھر اسے انسان نے، انسان کے علاوہ دیگر بھی۔ پھر ایسا ہونے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کلام تأسیس، یعنی مستقل یہاں پر ایک ذاتی فائدہ، افادہ ہوگا، اعادہ نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں ایک مستقل ایک اور بات ہوگی، وہ ہے واللہ علیم بما یفعلون، کہ ہر انسان فردن فردن جو اپنی نماز اور اپنی عبادت میں جو مشغول ہے، جو اس سے واقف ہو، جسے انجام دے رہا ہے، کون کتنا جانتا ہے، کون کس طریقے سے انجام دے رہا ہے، کون مخلص ہے، کون نہیں ہے۔ آخر میں ایک بات ہے کہ واللہ علیم بما یفعلون، ایسی صورت میں یہاں پر یعنی قد علم صلاتہ و تسبیحہ، صلاۃ اور تسبیح میں جو ضمیر متصل ہے اس کی مراد ہے انسان۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، کس کی مثال؟ کہ کلام میں جملے میں کوئی کلمہ ہو تو آپ اس کو تأسیس پر محمول کریں گے، نہ یہ کہ تاکید پر۔ مثال کے طور پر ایک آیت کریمہ ہے سورۃ البقرہ کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا، مشہور آیت کریمہ ہے، مشہور سے مراد اکثر لوگ جانتے ہیں اس آیت کریمہ کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اب اس کے بعد سے دیکھیں یہ وجہ شاہد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآت المال علی حبہ، وآت المال علی حبہ، کہ اہل ایمان وہ ہیں، ایک مومن وہ ہوتا ہے جو مال کی محبت کے باوجود، دل میں مال کی محبت ہے، اس محبت کے تئیں پھر بھی وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے۔ اچھا، خرچ کرنے کی صورت کیا ہے؟ کیا زکوٰۃ ہے؟ وہ جو فرض زکوٰۃ ہے کیا وہ مراد ہے یا نفل صدقات مراد ہیں؟ اب دیکھو دو بھی معنی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، پھر اس کے بعد اللہ نے کہا واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، پھر اللہ نے وآت الزکاۃ کہا نا، تو یہاں زکوٰۃ کا لفظ آ چکا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی بات یہاں آ چکی ہے کہ اہل ایمان زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو پھر وآت المال علی حبہ، اگر آپ یہاں پر بھی زکوٰۃ ہی مراد لیں گے تو پھر یہ بات ہی لازم آئے گی کہ وآت الزکاۃ، یہ جو ہے اس کی تاکید کے لیے وآت المال علی حبہ کہا گیا، تاکید کے لیے، جبکہ کلام میں اصل تأسیس ہے نہ کہ تاکید۔ آپ تاکید کیوں لیتے ہیں؟ آپ تأسیس ایک مستقل ایک افادہ جسے کہتے ہیں، ایک مستقل ایک نیا معنی، ایک زائد معنی، ایک بالکل جو ہے اس سے جدا معنی، یہ آپ مراد لیں تو پھر اللہ کے کلام میں اصل تأسیس ہے، تاکید کے لیے ایک قرینہ چاہیے، ایک دلیل چاہیے زائد۔ تو وآت المال سے مراد جو ہے، وآت المال علی حبہ سے مراد نفل صدقات ہیں، عام عطیات ہیں، اور جو ہے جو زکوٰۃ ہے اس کے لیے تو مستقل ایک الگ بات کہی گئی، وآت الزکاۃ۔ ایک اور آیت کریمہ ہے، مثلا علامہ فخر الدین رازی نے مثال دی ہے اور سمجھایا ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، سورۃ البقرہ ہے کہ چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھو دو باتیں، ایک فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي اور کہا وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ دو چیزیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ میری بات پر لبیک کہیں، مجھ پر ایمان لائیں،
اور وَلْيُؤْمِنُوا بِی کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو ہے مجھ پر ایمان لائیں، تاکید مقصود ہے کیا؟ تو کلام میں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کلمہ ہے اور اس کے بعد ایک اور کلمہ آ رہا ہے جو اس کا ہم معنی ہے لفظی طور پر یا معنوی اعتبار سے، آپ اس کو صرف تاکید کے لیے مت بتائیے کہ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْيُؤْمِنُوا بِی، فَلْيَسْتَجِیبُوا کے لیے تاکیدی معنی ہے، یا فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْيُؤْمِنُوا بِی کے لیے تاکیدی معنی ہے؟ نہیں، کلام میں اصل تأسیس ہے۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے انقیاد یعنی عمل کا جذبہ پیدا کریں، عبادت کریں اللہ رب العالمین کی، جو ہے بدنی عبادت ہے، مالی عبادت ہے۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، انقیاد جسے کہتے ہیں، عبادات میں تطوعات میں آگے بڑھے۔ اس کے بعد کہا کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پر ایمان لے کر کے آئیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اگر قلبی جو چیز ہوتی ہے وہ ہے تو پہلے اس کو بیان کرنا چاہیے نا، ظاہری عبادات کو بعد میں بیان کرنا چاہیے نا۔ مقصود یہ ہے کہ جو ہے قلبی ایمان کا جو مظہر ہے وہ عبادات ہیں، بدنی عبادات ہیں، اس لیے اس کو مقدم رکھا گیا، عمل کی ترجیح دینے کے لیے اس کو مقدم رکھا گیا کہ اس کا وہ مظہر ہے وہ، واللہ اعلم۔ لیکن مجھے جو میرے موضوع سے متعلق سمجھانا ہے وہ یہ کہ کلام میں اصل تاکید نہیں بلکہ اصل ہے تأسیس، اصل ہے تأسیس۔ اس طرح کی مثالیں قرآن مجید میں بہت ساری ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، نہیں ایک اور آیت کریمہ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ہے یعنی حلالاً طیبہ کہا اللہ تعالیٰ نے۔ حلال کا معنی کیا ہے؟ طیب کا معنی کیا ہے؟ حلال ایک دوسرے کی تاکید کے لیے آئے ہیں؟ نہیں، حلال مباح ہے، حلال مباح کو کہتے ہیں، جائز کو کہتے ہیں۔ طیب جو ہے مطلب وہ حلال بھی ہو سکتا ہے لیکن جو ہے مطلب ضروری نہیں کہ وہ مطلب طیب بھی ہو، مباح ہو سکتا ہے لیکن جو ہو سکتا ہے طیب نہ ہو۔ تو طیب ایک الگ زائد صفت ہے۔ تو کلام میں اصل تأسیس ہے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، تو علم کی جو اسنادی جو حیثیت ہے، اس کی جو اسناد ہے، اس کی جو نسبت ہے وہ کل کی طرف ہے، مطلب ہے کہ ہر شخص، ہر فرد۔ ایسی صورت میں کلام میں جو تأسیس اس تناظر میں پہلے اس کو مقدم رکھیں گے، اور جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے متعلق بات تو آگے آ رہی ہے، کہا کہ واللہ علیم بما یفعلون، وہاں بھی واللہ علیم اور یہاں بھی قد علم اللہ صلاتہ، تو ایسی صورت میں کلام میں تاکید لیکن اصل جو ہے تأسیس ہے کلام میں، نہ کہ اصل تاکید ہے۔ واللہ اعلم۔ یہ اس سلسلے میں جو ہے باتیں تھیں جو بالذات اس آیت کریمہ سے متعلق سوال تھا۔ آخر میں ایک بات بطور فائدے کی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یعنی ایک مسئلے کو سمجھانے کے لیے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ یعنی بأی شیء علم، کیسے جانا انہوں نے؟ یعنی کل قد علم، کیونکہ علمہ کی جو نسبت ہے وہ مخلوق کی طرف ہے، ایسے میں مخلوق جانی تو جانی کیسے معلوم ہوا ان کو؟ ظاہر بات ہے مخلوق کو پھر آپ کو دو حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا، ایک انسان اور جن۔ وہ ایک طرف انسان اور جن کی بات کریں گے تو وہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں جانے، انبیاء علیہ السلام نے انہیں ہدایت کا راستہ بتایا تو وہ جانے، تو انہیں معلوم ہوا۔ اچھا، دیگر جو مخلوقات ہیں، بہائم ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، یہ کیسے؟ اللہ نے ان کو الہام کیا، جیسے وہ کہا کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اللہ نے الہام کیا، اور ہر ایک کی عبادتوں کا اپنا الگ جدا جو ہے مطلب یعنی طریقہ ہے۔ تو ایسے میں مخلوق میں بہت سارے عجیب مخلوقات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، تو بندوں کو، انسان اور جن کو عبادت کا جو طریقہ اللہ نے سکھایا، جانوروں کو جو ہے ان کی تسبیح اور صلات کا جو طریقہ سکھایا وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، تو ان کو اللہ رب العالمین الہام کے ذریعے سے، نہ کہ نبی کوئی ان کی طرف آئے، کوئی رسول ان کی طرف آئے ہیں، جیسے انسان اور بشر کی طرف آئے ہیں، جن کی طرف آئے ہیں۔ آخری بات ہمارے اس نشست سے متعلق وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ ہر ایک انسان اور دیگر بھی مخلوقات اپنی اپنی نماز کو، اپنی اپنی تسبیح کو وہ جانتے ہیں۔ تو قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں بڑی دلچسپ بات کہی۔ قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ جو اللہ نے خبر دی کہ جو ہے ہر انسان اپنی عبادت کو جان رہا ہے، ہر جن، ہر مخلوق، اللہ نے انہی عبادت کا جو طریقہ سکھائے ہیں، ان کی فطرت میں جو اللہ نے عبادت رکھے ہیں، یا انسانوں میں سے وہ جو بالذات اللہ کی عبادت صحیح طرز پر کر رہے ہیں، یہ دیگر مخلوقات بھی، تو کیسے وہ جان رہے ہیں؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟
کہا کہ یہ دراصل اس میں بات یہ ہے، کہا کہ کیا لفظ آپ نے کہا قاضی شوکانی رحمۃ اللہ القدیر میں، زیادت دلالت علی بدیع صنع اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، اللہ کی جو صنعت ہے، اللہ کی جو کاریگری ہے، اس کا حسن بتانے کے لیے حیران کن کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلب پوری مخلوقات کو، جو جسے ہم دیکھیں نا فین ہے، اس میں کیا شور ہے، اس میں آپ آن کریں گے تو آن ہو جائے گا وہ. اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں سب مچھلی، انسان، جانور، حیوانات، سب اللہ رب العالمین نے ان کی جو عبادت جو ان کے اندر رکھی ہے، اپنی جو عبادت اللہ کرواتے ہیں، کہا کہ وہ علم کی روشنی میں، سبحان اللہ، کہا کہ عالمۃ بما یصدر منہا، کہ جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں شعور کے ساتھ، کہ جان رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ قد علم صلاۃ و تسبیحہ، کہا کہ غیر جاہلۃ منہا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو ہے اس سے واقف ہی نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں نہیں معلوم. سبحان اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک مخلوق کے لیے ایک شرف کی بات ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی جو عبادت، جو صلاۃ اور تسبیح کو انجام دے رہے ہیں شعور اور آگہی کے ساتھ. ایسے نہیں کہ انہیں اس کا علم ہی نہیں ہے، ایسے نہیں ان کو شعور ہی نہیں ہے، ان کو خبر ہی نہیں ہے ان کو. اللہ اکبر، سبحان اللہ. ایک کافر غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، نہ اس کو اس کے معبودان باطلہ میں سے کسی نے طریقہ سکھایا ہے اس کو، نہ یہ علم کی بنیاد پہ کر رہا ہے، نہ اس کے اندر وہ شعور ہے، وہ آگئی ہے، لیکن سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنا شرف عطا فرمائے، کہا کہ کل قد علم صلاۃ و تسبیحہ. بہرحال یہ سائل کے جواب میں غالباً آج ہی آیا تھا سوال، یہ میں لکھ تو نہیں پایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو افادہ عام کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مخلص بنائیں. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب اللہ پر تدبر کرنے، غور و فکر کرنے، اور اس کا جو نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے، کہ اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہمارے سامعین، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت کرے، ہمارے نفع بخش بنائیں. خصوصاً میری عزیز اہلیہ کے لیے جو صاحب علم ہیں الحمدللہ، اور علمی اعتبار سے تعاون کرتی ہیں، خوب کرتی ہیں، کتابیں دینی ہوں، یا جو ہے یہ جو کیمرہ رکھنا ہو، اس کی سیٹنگ کرنی ہو، جو بھی اس کے لوازمات ہیں، اس کی دیکھ بھالی ہو، بچوں کو سنبھالتے ہوئے، گھریلو کام کرتے ہوئے، پھر ہمارے لیے مکمل علمی تعاون کرتے ہوئے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر خاص احسان ہے، خاص انعام ہے اللہ کا مجھ پر. اللہ تعالیٰ مجھے اس عظیم نعمت کا شکر گزار بنائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.